السلام علیکم ناظرین، کرسپونڈنٹ کے فورم سے ارسلان طاہر آپ کی خدمت میں حاضر۔ چند موضوعات پر گفتگو کرسپونڈنٹ کے فورم سے پلان کی گئی ہے فار دی گریٹر کاز آف جنرل پبلک۔ ہمیشہ سب سے اہم کنٹریبیوشن جو آپ سوسائٹی کی طرف کر سکتے ہیں وہ شعور پر مبنی ہوتا ہے۔ شعور سب سے اہم نعمت ہے جو انسان کو ازل سے نوازی گئی ہے۔ آج کے ہمارے ٹاپک کا عنوان بھی کچھ اسی طرح ہے، جس میں ہم آپ سے ہی مخاطب ہیں اور آپ سے ہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس کام میں، جس معاملے میں، جس روش میں آپ مصروف ہیں، کیا آپ اس میں اہل ہیں؟ سوال صرف اپنے آپ سے ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنی زندگی میں رہنما کی تلاش میں رہتا ہے۔ انسان کو رہنمائی چاہیے، کیونکہ جب تک رہنمائی اس کی سامنے موجود نہیں ہے وہ ہمیشہ کھویا ہوا محسوس کرتا ہے، چاہے وہ کام میں ہو، کسی سینئر کی صورت میں، چاہے وہ کلاس میں ہو استاد کی صورت میں، چاہے وہ گھر میں ہو ماں باپ کی صورت میں، بڑے بہن بھائیوں کی صورت میں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس رہنمائی کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ رہنمائی اس لیے ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک یا غلط کا فیصلہ ہمیشہ آپ کی اپنی ذات میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت فرمان موجود ہے کہ تم جس بھی کام کا خود کو اہل سمجھتے ہو اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کی کوشش مت کرو۔ کوشش کو بھی تلقین دی گئی ہے کہ اسی کام میں لگائی جائے، کہ اسی کام میں یہ کوشش لگے جس کام میں آپ خود کو اہل سمجھتے ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک شخص منبر پر کھڑا تلقین کیے جا رہا ہے، لیکن کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ تلقین کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے اسے؟ کیا وہ خود کو اہل سمجھتا ہے اس بات کے کہ وہ تلقین کرے؟ یا پھر اس کے ضمیر میں کہیں نہ کہیں یہ سوال موجود ہے کہ وہ تلقین کرنے والوں میں سے نہیں بلکہ تلقین سننے والوں میں سے اسے ہونا چاہیے؟ اگر اس کے ضمیر میں، اس کے شعور میں یہ سوال کہیں بھی موجود ہے تو وہ اہل نہیں ہے اس کام کا جو وہ سر انجام دے رہا ہے۔ یہی سوال ہمارا آپ سے ہے، یہی سوال ہمارا سننے والے ہمارے معزز ناظرین سے ہے کہ کیا جو بھی کام آپ زندگی میں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ سر انجام دے رہے ہیں اپنے معاملات میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں اہل ہیں؟ کیا کریئر پاتھ جو آپ نے چوز کیا، آپ نے اپنایا جو کریئر پاتھ، کیا وہ آپ کے لیے ہے؟ کیا وہ آپ کے لیے ہی تھا؟ کیا آپ کو وہی کرنا چاہیے تھا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو انسان کے شعور میں ہمیشہ پنپتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کا وجود حاضر رہتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو تب جنم لیتے ہیں جب آپ اپنی زندگی میں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کام میں خود کو مصروف کر لیتے ہیں جس کام میں آپ اہل نہیں ہوتے۔ حالانکہ آپ دنیاوی طور پر مختلف مدارج طے کرتے ہوئے، مختلف امتحانات کو پاس کرتے ہوئے آپ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے اس پوزیشن کو، اس ڈیزگنیشن کو، یا اس جگہ پر آپ بیٹھ جاتے ہیں قابض ہو کے، لیکن کبھی بھی آپ کا ضمیر آپ کو وہ تسکین نہیں دے پاتا۔ کیوں نہیں آپ کے ضمیر کو وہ تسکین حاصل ہوتی؟ اسی لیے حاصل نہیں ہوتی کہ آپ اس کام کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ پھر ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟
آپ کو ہی پتہ چلے گا، اور آپ ہی اپنے سب سے بڑے ناقد ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا ناقد انسان خود ہوتا ہے، اور جس انسان کا سب سے بڑا ناقد وہ خود نہیں ہوتا، وہ انسان کبھی بھی عقل کے تمام مدارج کو طے نہیں کر پاتا۔ انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا سب سے بڑا ناقد ہو۔ آپ کے رہنما آپ خود ہیں۔ کبھی آئینے میں خود سے محو گفتگو ہو کر دیکھیے، آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ آپ کو آئینے میں نظر آنے والی اپنی ذات ہی بتائے گی کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا اس کائنات میں اترنے کا مقصد کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس کام کے لیے اہل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ روسٹرم پر کھڑے ہوئے ایک استاد کو اگر اس کے سامنے رکھی ہوئی کتاب ہی نہیں تسکین دے پا رہی، تو کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ اہل ہے وہ جو کام کر رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ علم جب صلاحیت ہی نہیں کر پایا اس کی رگوں میں، علم جب اس کے کردار میں ہی نہیں ڈل پایا، علم جب اس کی شخصیت میں ہی نہیں جھلک پایا، تو اس نے کیا حاصل کیا؟ جب اس نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا کسی کام سے، تو وہ کب اہل ٹھہرا اس کام کی؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو طے کرنا ہے۔ اس فیصلے پر آپ کو خود ذاتی طور پر اپنی ذات میں خود الجھتے ہوئے پہنچنا ہے اس سوال پر، اور اس کے سوال کے جواب تک پہنچنا ہے آپ کو کہ آپ کس کام کے لیے کائنات میں اترے ہیں اور کیا بہترین کام آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ کو میں یہاں پر کوٹ کرتا چلا جاؤں گا اپنے کرسپونڈنٹ کے فورم سے۔ اپنے تمام ناظرین کے لیے ایک چھوٹی سی مثال حاضر ہے کہ آپ ذاتی طور پر زندگی میں اکثر مثالیں دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، یہ ڈاکٹر بہت برا ہے، یہ ڈاکٹر بس ٹھیک ہی ہے، یہ ڈاکٹر بہت قابل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تمام جتنے بھی یہاں پر ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، تمام لوگوں کو ڈگری دینے والا، سرٹیفکیشن دینے والا، کوالیفیکیشن دینے والا ایک ہی ادارہ ہے، ایک ہی جگہ سے وہ تمام ڈاکٹرز امتحانات پاس کرتے ہیں۔ پھر یہ سوال کیسے جنم لیتا ہے کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے، یہ برا ڈاکٹر ہے، یہ اچھا انجینئر ہے، یہ برا انجینئر ہے، یہ اچھا اکاؤنٹنٹ ہے، یہ برا اکاؤنٹنٹ ہے؟ یہ سوال کیسے جنم لیتا ہے؟ یہ اچھا رپورٹر ہے، یہ برا رپورٹر ہے؟ کیسے سوال جنم لیتا ہے اور یہ کیوں جنم لیتا ہے؟ یہیں پر آ کے آپ کے ہمارے اس آج کے ٹاپک کا سوال کا جواب ٹھہرا ہوا ہے۔ جب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام میں آپ اہل ہیں، اور اس کام میں ہی آپ کی روحانی تسکین چھپی ہوئی ہے، اس کام میں ہی آپ کی شخصی پہچان چھپی ہوئی ہے، تبھی وہ کام آپ اتنے بخوبی انجام دیتے ہیں۔ جب آپ اس کو پریکٹیکلی عملی طور پر سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اتنی خوبصورتی سے اور انتہائی عمدہ طریقے سے سر انجام دیتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ تسکین کا باعث بنتا ہے۔ اور جب کوئی کام ایک انسان کے لیے تسکین کا باعث بنتا ہے، تو یاد رکھیے ہمیشہ ناظرین، جب بھی کوئی کام ایک انسان کے لیے تسکین کا، ذاتی تسکین کا باعث بنتا ہے، وہ کام اس کے لیے وجہ شہرت اور وجہ عزت بن جاتا ہے، اور وہی کام ہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے۔ کیوں؟ اس میں آپ کے ضمیر کی تسکین ہے، اس میں آپ کی اہلیت ہے، اس کام میں آپ کی اہلیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ تبھی آپ اچھے ڈاکٹر کہلواتے ہیں، تبھی آپ اچھے انجینئر کہلواتے ہیں، تبھی آپ اچھے اکاؤنٹنٹ کہلواتے ہیں، یا تمام شعبہ ہائے جو یہاں پر موجود ہیں جن کا میں ابھی نام نہیں لے پا رہا، میں تمام شعبہ جات کو شامل کرتے ہوئے یہ دے رہا ہوں، اور یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والے کرسپونڈنٹ کے ناظرین کو، اور باقی ناظرین جو سن پا رہے ہیں ہمیں کرسپونڈنٹ کے ایک میڈیم کے تھرو، ایک چینل کے تھرو، تو ان کے لیے بھی یہ ہمارا پیغام ہے کہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کس لیے کائنات میں اترے، فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک بہترین دھنوں سے کھیلتا ہوا موسیقار، جس کی دھن بھی آپ کو جھومنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا موسیقار جو صرف آپ کی آواز، جس کی موسیقی کی آواز آپ کے کانوں تک ضرور پہنچتی ہے لیکن کبھی بھی آپ کے لیے محصور نہیں ہوتی، مسرور کن نہیں ہوتی، تو وہ کہاں ٹھہرا؟ یہی فیصلہ ٹھہرا۔ کائنات میں جب بھی فیصلہ ٹھہرا یہی ٹھہرا کہ آپ جس کام میں خود کو اہل سمجھتے ہیں، جب تک آپ وہ کام نہیں کرتے، اس کام کو اپنے کریئر کے طور پر سر انجام نہیں دیتے، تب آپ اپنی عمر کے، اپنی اس زندگی کے جو آپ کائنات میں جی رہے ہیں، دنیا میں جی رہے ہیں، اس زندگی کے آخری لمحے تک آپ ہمیشہ پچھتاتے رہتے ہیں۔
اور وہ پچھتاوا انسان کا سب سے بڑا روگ زندگی میں پچھتاوا ہوتا ہے. مت سوچئے کہ آپ جئیں گے پچھتاوے کے ساتھ. کیوں سوچتے ہیں آپ؟ کیوں یہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ آپ جئیں گے پچھتاوے کے ساتھ؟ جئیں، خوشی سے جئیں، سر اٹھا کے جئیں، اس کام میں جئیں جس میں آپ خود کو اہل سمجھتے ہیں. وہ کام کریں، اس کام کو کرنے کی ہمت پکڑیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کو ہمیشہ زندگی میں وہی انسان ڈسکریج کرے گا جو خود کچھ نہیں کر پاتا، جو خود اتنی بہادری نہیں رکھتا کہ وہ کسی بھی کام کو سر انجام دے سکے. وہ ہمیشہ ڈسکریج کرے گا آپ کو. جب بھی آپ ارادہ بنائیں گے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کام میں خود کو اہل سمجھتا ہوں، اس کام میں آپ کو ہزاروں رکاوٹوں میں سے سب سے بڑی رکاوٹ وہ رکاوٹ ملے گی جو ذہنوں کی رکاوٹ ہے، جو سوچ کی رکاوٹ ہے، جو آپ کے سامنے ایک بلند و بالا پہاڑ کی مانند کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، یہ تم نہ کرو، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ نہیں کر پاؤ گے، یہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہو. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب آپ کے ضمیر کی تسکین ہے، آپ کے شعور کا مکمل ہونا ہے، آپ کی علمی اور عقلی تمام مدارج کا تحل ہونا کا مراحل کا طے پانا اسی سوال میں اور اسی سوال کے جواب میں مرکوز ہے. ہماری اپنے تمام سننے والے ناظرین سے یہاں پر گزارش ہے کہ فیصلہ کیجئے، آج بیٹھ کے فیصلہ کیجئے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کو کیوں کرنا ہے. کیا جو کام بھی آپ کر رہے ہیں یا جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں اہل ہیں؟ اگر آپ اہل ہیں تو سوچئے مت، ضرور کیجئے. اور اگر آپ کے ضمیر میں کہیں سے بھی دور کونے سے بھی آواز اٹھتی ہے کہ آپ اس کام میں نااہل ہیں تو مت کیجئے، اس کو چھوڑیے. ہمت کیجئے، اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنی روحانی تسکین کو، اپنی ذہنی جو مدارج ہیں ان میں تسکین لائیے. وہ کیجئے جو آپ کے لیے سب سے بہترین ہے اور جس میں آپ سب سے بہترین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. آج کے اس گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتے ہوئے ہم دعا گو ہیں کہ ہماری گفتگو صرف لوگوں کے لیے ایک ٹاک شو کی مانند نہ ہے، لوگوں کے لیے یہ وہ پیغام لے کر آئے جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اور انہی تمام مراحل کو آگے لے کر چلتے ہوئے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کورسپونڈنٹ کے فورم سے ہم آپ کے لیے ایسا ہی کچھ لے کر آتے رہیں گے جو آپ کو آپ کی زندگی کے عملی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے فائدہ مند ہو اور آپ کے لیے بہتر ثابت ہو پریکٹیکلی، صرف لفاظت کی حد تک نہیں. آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.